ابو مجھے لگتا ہے آپ اوور تھنک کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو میری شادی کی فکر ہوتی ہے، مگر اتنی فکر؟ مصطفیٰ کمال نے اپنی بیٹی کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ میں فکر نہ لوں تو کون لے گا؟ میرے علاوہ تمہارا ہے کون؟ وہ مسکرائی۔ سحرش کا دل بند ہوتا تھا جب اس کے بابا ایسی باتیں کرتے تھے۔ ابو ایسی باتیں نہ کریں میرے ساتھ۔ میں جانتی ہوں امی کے انتقال کے بعد بس آپ ہی ہیں اور میں ہی ہوں ایک دوسرے کے لیے، مگر آپ ہر وقت میری شادی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ چیز مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور تم پیچھے اکیلی رہ جاؤ گی۔ اگر اکیلی پڑ بھی گئی نا تو آپ کی اور امی کی یادیں اتنی پیاری ہیں میرے پاس کہ میں جی لوں گی۔ دھت! وہ اس کے سر پر چپت مار چکے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ تم اکیلی پڑو، یہی تو بری باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے تمہارے لیے، مان جاؤ نا پلیز۔ سب جانتی ہوں میں کہ کس کا رشتہ ہے اور جو بار بار آتا ہے میرے لیے۔ وہ مسکرائے، شریر مسکراہٹ۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور یہ بات بہت واضح ہے میرے لیے۔ آپ بار بار مجھ سے یہ بات کر کر کے مجھے پریشان نہ کریں۔ سحرش تم کب اپنے بابا کو سیریس لو گی؟ میں آپ کو ہی سیریس لیتی ہوں، اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شادی میں دلچسپی نہیں ہے مجھے، بہت واضح انداز میں بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کمال اتنے بہادر ہیں کہ اپنی بیٹی کی نا کو پروسیس کر سکیں کہ وہ نہیں مانتی۔ مصطفیٰ کمال ڈائری لکھتے ہوئے سامنے بیٹھے مرد سے مخاطب ہوئے۔ اسجد مسکرایا۔ آپ کیوں نہیں منا پا رہے اسے؟ آپ کی بیٹی ہے وہ، آپ کی باتیں ماننی چاہیے اسے۔ مصطفیٰ کمال مسکرائے۔ وہ کہتی اس کے بابا کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی نا کو نہ سمجھ سکیں، اور میں واقعی اتنا بہادر ہوں کہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں اس کی رائے کا احترام کروں۔ میں اس پہ یہ سارے رشتے فورس نہیں کر سکتا۔ اسجد پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہارے احساسات کی قدر کرتا ہوں۔ زینت کی خواہش یاد ہے مجھے، مگر یہ بھی یاد ہے کہ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تبھی انہیں محسوس ہوا کہ گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے کوئی داخل ہوا۔ اسجد اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے آپ کی لاڈلی صاحبہ آ گئی، مجھے یہاں دیکھے گی تو آنکھ بگولا ہو جائے گی۔ وہ ہنس پڑے۔ ہاں اسی لیے دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا نیچے آ رہا تھا جب سحرش کی نظر اس پر پڑی۔ منہ اٹھا کے آ گئے تم بابا سے ملنے پھر سے؟ ہاں، کیونکہ خالہ جان کے انتقال کے بعد اب وہی ہیں جو ہمیں بہت پیارے ہیں۔ آپ کے تو مزاج نہیں ملتے۔ وہ سنجیدہ کھڑی رہی، دونوں باہیں باہم پھنسائے۔ میں سب جانتی ہوں کہ آپ کے کس کے ارادے ہیں۔ یہ آپ ہی ہیں نا جو میرے بابا کے دماغ میں شادی کے خیالات ڈالتے ہیں؟ وہ مسکرایا۔ یہ نہیں سب جانتی ہو۔ اسد نے بھی جیسے باہیں باہم پھنسائیں۔ ہم بچے نہیں رہے سحرش، بڑے ہو گئے ہیں۔ تم بچپن میں مجھ سے لڑ لیتی تھی، سمجھ میں آتا تھا، مگر اب ہم بڑے ہو گئے ہیں۔ ہم بڑی ہو گئی ہوں اور اسی لیے تم زہر لگنے لگے ہو۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ راستہ دیتی ہوئی جیسے اسے باہر جانے کے لیے کہنے لگی تو وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سحرش کو اس کی مسکراہٹ زہر لگتی تھی اور آنکھوں میں دیکھنے سے وہ کتراتی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر چلا، سحرش نے گہرا سانس لے کر آزاد کیا تھا خود کو۔ کیا ضرورت ہے اس سے الجھنے کی؟ وہ کیا مانگتا ہے تم سے؟ ابو چپ چاپ کھانا کھائیں، مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح مجھے اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ جب سے تمہاری ماں کا انتقال ہوا ہے نا، تم مزید سخت ہوتی جا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں کام کرنا پسند ہے، مگر تم وہاں کی پرنسپل ہو۔ وہ باپ کے انداز میں ہنس پڑی۔ آپ کو لگتا ہے میں وہاں حوالدار ہوں؟ وہ میری امی کا اسکول ہے، میں اس کام کو اتنی ہی ایمانداری سے کرتی ہوں جتنا وہ کرتی تھی۔ وہ مسکرائے۔ زینت بہت خوش قسمت ہے کہ اس کی اولاد تمہارے جیسی ہے، مگر زینت اور بھی خوش ہوگی اگر تم ان کی آخری خواہش کو اہمیت دو گی۔ اسد سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ میں نہیں کرتی اس سے پیار، مجھے زہر لگتا ہے وہ۔ میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی مگر اس اسد سے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری بات؟ ابو پلیز میرے ساتھ ضد کرنا چھوڑ دیں پلیز۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے التجا کر رہی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے جیسے ہاتھ چھاڑے تھے۔ نہیں کہتا کچھ بھی، تمہاری مرضی۔ تھینک یو۔ یہاں کیا کر رہے ہو اسجد؟ چھٹی کا وقت ہے تو میں لینے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ منہ بناتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کی صدا پر وہ جیسے پھر سے اپنے دل کو سہلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اتنی چڑھتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اسجد مجھے ڈائریکٹ گھر جانا ہے، ابو میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے ان کے لیے کھانا بنانا ہے، پھر ہم نے ساتھ کھانا کھانا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ گھر چلنا۔ وہ جانتی تھی وہ جب اسے لینے آیا تھا ادھر ادھر لیتے گھماتا رہتا اور اس کا کافی ٹائم ضائع کیا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں
घुमाता रहूँगा। सहरिश कमाल ने उसे घूरा। आदत से मजबूर हो तुम, इसीलिए मैं जानती हूँ। वो हंस पड़ा। वो एक कॉफ़ी शॉप पर गाड़ी रोकते हुए उसकी तरफ देखने लगा। एक कॉफ़ी तो पी सकती हो ना मेरे साथ? अश्चर्य, वो लाड से बोली तो वो मुस्कुराया। हाँ मेरी जान, सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। खालू जान कुछ नहीं करेंगे, वो तो खुश होंगे कि उनकी सड़ियल बेटी अशरत के साथ वक्त गुजार कर आई है। हद है। वो विंडस्क्रीन से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में उनकी कॉफ़ी आ चुकी थी। वो मुंह बनाते हुए कॉफ़ी पी रही थी। अशरत गाड़ी स्टार्ट कर लो, मेरा सर दुख रहा है। प्रिंसिपल साहबा, स्टूडेंट्स को इतना सख्त तरीक़े से मत समझाया करो कि खुद ही सुध बुध खो बैठो। सहरिश ने पलटकर उसकी तरफ सख्ती से देखा। एक सवाल करूं मैं तुमसे? हाँ मोहतरमा, करें। वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ उससे उलझ भी रहा था और गाड़ी स्टार्ट भी कर चुका था। ये जो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, क्या अपने अब्बा को मना पाओगे? वो जो मेरे बाबा से इतनी नफ़रत करते हैं, वो कम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, तो ये ख्वाब भूल जाओ। हाँ ये खाला की ख्वाहिश हो सकती थी, हाँ ये अम्मी की ख्वाहिश भी थी, मगर ये तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश नहीं हो सकती। ये जो तुम मेरे बाबा को चाचू नहीं खालू कहते हो, क्या ये बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना, इसीलिए भूल जाओ मुझे। मैं अपने बाप से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि किसी की आंखों में उनके लिए नफ़रत नहीं देख सकती, और इस शख्स के घर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती जो मेरे बाबा से इतनी नफ़रत करते हूँ कि 22 साल में उनकी शक्ल नहीं देखी और नफ़रत के वार दूर से ही करते रहे। वो बहुत कड़वा बोलती थी मगर सच बोलती थी। आ गया हूँ आपकी बेटी को लेकर वापस। सारा रास्ता कड़वा बोलती रही है। वो मुस्कुराए। मुस्तफ़ा कमाल ने अशरत को बगौर देखा। उनको उसकी शख्सियत में अपने भाई की झलक नजर आई तो आंखें भीग सी गईं और सर झुका गए। बहुत प्यारे हो गए हो, वो बेसाख्ता बोले। अशरत बगौर उनकी सुनहरी आंखों में देखता रहा। चचा जान, क्या देख रहे हैं? वो चुपचाप उसे यूं देखते थे तो वो चचा ही कहता था उन्हें, क्योंकि वो समझ जाता था कि वो उसे क्यों देखते थे ऐसे। वो मुस्कुराए। बड़े अरसे के बाद तुमने चाचू कहा है। आपने भी तो बड़े अरसे के बाद यूं देखा है। वो मुस्कुरा उठे। मेरे सामने बैठ जाओ, ऐसे ही चंद मिनट मुझसे बातें करते रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो किचन से बाहर निकलते हुए उन दोनों को दूर से देखती तंजिया मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट दूर से देखते हुए भी अशरत समझ गया था। बाबा जान, मैं अंदर आ सकता हूँ? सफ़ीर कमार पलटे तो बेटे से उनकी नज़रें मिली और मुस्कुराए। कहाँ से आ रहे हो बरखुरदार? आप हमेशा क्यों समझ जाते हैं कि मैं खाला के घर से होता हुआ आ रहा हूँ? वो हंस पड़े। जब घर में दाखिल होते हो तुम्हारी खुशबू बिखरती है और यह बिखरती हुई खुशबू मुझे अजीज़ है। अगर इतनी अजीज़ है तो नफ़रत ख़त्म क्यों नहीं कर देते? तुम वही पुरानी बात करने आए हो तो मैं ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं बाबा। मैं भी करता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। हम दोनों साथ पैदा हुए थे। अशरत, वो तकलीफ़ में होता है तो मुझे यहाँ महसूस होता है। वो दिल पर हाथ रखते हुए बोले। नफ़रत की वजह एक ही है, मगर कभी ना माफ़ करने की वजह बहुत सी हैं। आप खाला की आखिरी ख्वाहिश से तो वाकिफ़ है ना? मैंने शादी करनी है सहरिश से, मुझे कोई एतराज़ नहीं इस पर। वो आए हमारे घर में, उसका बड़ी शान और शौकत से इस्तकबाल होगा। आपको रिश्ता लेने के लिए जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊँगा, अपनी अम्मी को ले जाना। बाबा जान, वो घुटनों के बल उनके आगे बैठ गया। सफ़ीर कमाल मुस्कुराए। मोहब्बत झुका देती है, मैं जानता हूँ, मगर अगर सफ़ीर कमाल ने अना ऊंची रखी है तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी कभी अना को झुकने नहीं दिया। इसीलिए मुझसे भी मत कहो कि मैं अपनी अना को झुकाऊँ। जीनत और ज़ारा दोनों बहनें थीं, उनके बीच में बहुत मोहब्बत थी। मैं कभी उनकी मोहब्बत के बीच में नहीं आया। भाभी की आखिरी ख्वाहिश थी और मैं उनका पास रखूँगा। सहरिश ही मेरी बहू बनेगी, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो ऑफिस में बैठा हुआ दीवारों को घूरे जा रहा था। अजीब ज़िदें थीं जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सहरिश की ज़िद थी कि जब तक सफ़ीर कमाल वो नफ़रत नहीं छोड़ेंगे वो इस घर में रुखसत होकर नहीं आएगी, और सफ़ीर कमाल की ज़िद थी कि वो अना कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बीच में पिस रहा था। मोहब्बत की ये सूली बहुत कठिन थी। तभी उसका फ़ोन बजा। वो बेसाख्ता फ़ोन उठा चुका था। सहरिश की आवाज़ सुनते ही वो बेकरार हुआ था। तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ अशरत, मैं रास्ता भटक गई हूँ। तुम जहाँ भी हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। वो कुछ ही देर में ऑफिस से बेसाख्ता बाहर निकला। उसके चेहरे पर जैसे हवास ही नहीं लगते थे। वो बेहद परेशान सा लगता था। गाड़ी में बैठते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी थी। हाथों में लर्जिश थी, मगर वो मजबूत रहना चाहता था, इसीलिए अपनी मोहब्बत के लिए, अपने घर और ख़ानदान के लिए। वो सड़क के एक जानिब गहरे गहरे सांस लेती हुई बैठी थी। बेख्तियार गाड़ी उसके सामने रोकते हुए तेज़ कदम उठाता हुआ उसके पास आए। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? वो
میں اپنے دوست کے ساتھ کیب میں جا رہی تھی جب اس کو چھوڑنے کے بعد اس شخص نے گاڑی کا راستہ بدلا۔ وہ ڈری ہوئی لگتی تھی۔ میں نہیں جانتی میں کیسے بچ کے نکلی۔ وہ رونے لگی۔ وہ بے اختیار اس سے گلے سے لگا چکا تھا۔ مت رو پلیز مت رو، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ بدحواس لگتی تھی۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے اس کے دونوں بازو تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، مگر میں ڈر گئی تھی اسجد، میں ڈر گئی تھی۔ میں نے منع کیا ہے نا، یوں مت نکلا کرو کسی کے بھی ساتھ۔ میں کس لیے ہوں؟ میرا آنا تمہیں شدید برا لگتا ہے، اسی لیے میں تمہیں تنگ نہیں کرتا، مگر تم کیوں کرتی ہو میرے ساتھ ایسا؟ آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کہاں جاتا؟ مر جاتا میں، اور تم شاید یہی چاہتی ہو۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی اور وہ اپنی گرفت اس پر مضبوط کرتا ہوا سحرش کو محسوس کرنے لگا۔ وہ جو گہرے سانس لے رہی تھی تو جیسے اسجد کی سانسوں میں بے ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ وہ اسے تھامتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اسے بٹھایا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ سحرش سے زیادہ وہ ڈرا ہوا لگتا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ مصطفیٰ کمال بار بار اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے اسجد سے پوچھ رہے تھے۔ یہ کیوں ڈری ہوئی ہے اتنی؟ کچھ نہیں، ڈر گئی ہے بس، ٹھیک ہو جائے گی، آپ ڈرے نہیں۔ وہ مصطفیٰ کمال کو تھامتے ہوئے ایک طرف بٹھا چکا۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کیا ہوا اسے؟ وہ پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کیوں ڈرتے ہیں اتنا؟ میں ہوں نا، میں ڈر جاتا ہوں کیونکہ سحرش کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں۔ تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں آپ کی سحرش کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک اسجد کمال زندہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کمال مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے تم پر۔ کہاں ہو تم؟ اسکول میں ہوں۔ کیا میں اسکول آ جاؤں؟ تم ڈانٹو گی نہیں مجھے؟ نہیں ڈانٹوں گی، اسکول آ جاؤ۔ وہ مسکراتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج وہ خود بلا رہی تھی تو غنیمت معلوم ہوا تھا۔ آفس کے دروازے پر نوک کرتے ہوئے وہ اس کے چیمبر میں داخل ہوا تو وہ سامنے اپنی کرسی پر بیٹھی مصروف لگتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ سحرش نے نظریں اٹھائیں، اپنے گلاسز اتارے اور اس کی طرف دیکھا۔ کل کے لیے شکریہ، کل واقعی میں بہت ڈر گئی تھی۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید کیا؟ کچھ نہیں، کچھ غلط مت کہنا، میں سننا بھی نہیں چاہتا۔ میں کچھ غلط کہہ بھی نہیں رہی کیونکہ عزت بچانے والا تو اللہ ہوتا ہے، ہم انسان کچھ نہیں۔ اگر کل کچھ غلط ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا۔ سحرش، کیا تم پلیز بری باتیں کرنے کے علاوہ کچھ اور کہہ سکتی ہو؟ وہ مسکرائی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکا جس پر وہ پزل ہوئی۔ بار بار مجھے چھو کر مجھے کمزور مت کرو، میں اپنے فیصلے سے مکر نہیں سکتی۔ میں سفیر کمال کے گھر رخصت نہیں ہونا چاہتی۔ میرے لیے میری عزت، میری سیلف رسپیکٹ بہت بڑی ہے۔ تم ہماری عزت ہو۔ سفیر کمال تمہارے چچا لگتے ہیں رشتے میں، وہ کبھی بھی تمہارا برا نہیں سوچیں گے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں، وہ میرے رشتے میں چچا لگتے ہیں، مگر میں نے کبھی انہیں اپنے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی انہیں اپنے بابا کو عزت دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خالہ جان آتی تھی ان سے چھپ چھپا کر، میں نے کبھی ان کو اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے ہمارے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر میں تم لوگوں کی عزت ہوں تو مناؤ اپنے بابا کو کہ عزت کے ساتھ مجھے لینے آئیں۔ اگر آئیں گے مجھے لینے تو میں بھی رخصت ہو کر تمہارے گھر، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بے اختیار بولا۔ وہ مسکرائی۔ میں قدر کرتی ہوں، اچھی بیوی بننا بھی چاہتی ہوں تمہاری، بشرطے کہ تم عزت کے ساتھ رخصت کرو مجھے۔ اتنی ہی عزت دو میرے بابا کو جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم دینا چاہتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم اپنے باپ کو منا سکو۔ اگر وہ مان جائیں تو میں تمہاری عزت بننے میں ایک پل نہیں لگاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سے اگلی ملاقات تبھی ہوگی جب بابا مان جائیں گے۔ وہ مسکرائی۔ میں انتظار کروں گی اس دن کا جب سفیر کمال میرے بابا کے سامنے بیٹھ کر میرا ہاتھ مانگیں گے۔ مجھے انتظار رہے گا اس دن کا۔ وہ پلٹا اور بولا۔ میں چاہتا ہوں جس دن بابا تمہارے بابا کے آگے بیٹھیں اس دن تم کوئی بہانہ نہ بناؤ، اس دن تمہیں کچھ اور یاد نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں تم میری ہو جاؤ، میں تمہاری ہو جاؤں گی اسجد، صرف تمہاری۔ شرط صرف اتنی ہے، صرف اتنی سی کہ سفیر کمال میرے گھر آ جائیں۔ بات ختم۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اب اسے صرف اس دن کا انتظار تھا جب سفیر کمال اس کے آگے بیٹھیں گے۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں کرچیاں دیکھ دیکھ کر تھک سی گئی تھی۔ وہ اب ان کا انتظار بھی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اسجد، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تم کیوں باپ کا امتحان لے رہے ہو؟
بابا جان، میں جانتا ہوں آپ کا یہ ناراض ہونا بے وجہ نہیں، مگر جو بھی ہے مصطفیٰ کمال آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یوں مت کریں ان کے ساتھ، میرے ساتھ، سحر کے ساتھ۔ آپ جتنا پتھر بنیں گے وہ مجھ سے اتنا دور ہو جائے گی۔ ہم سب کے اندر ایک سا ہی خون ہے، ایک جیسے ہی ہے نا، مت کریں۔ وہ اپنے باپ کے آگے جیسے تقریباً ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو اسجد؟ اتنی محبت کرتے ہو اس سے؟ ہاں، بہت محبت کرتا ہوں، بچپن سے کی ہے۔ اسے یوں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ دوں گا تو مجھے پتا ہے کبھی نہ کبھی اسے کوئی نہ کوئی مل جائے گا، اور مجھے بھی کیا پتا کوئی مل ہی جائے، مگر میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ یہ تصور کر سکتا ہوں کہ وہ کسی اور کے حوالے ہوگی۔ یہ صرف خالہ جان کی آخری خواہش نہیں، یہ میرے دل کی چاہت ہے۔ میرے دل کو آپ یوں کرچی کرچی نہیں کر سکتے بابا جان۔ وہ اپنے باپ کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھا تھا۔ ہمارا گھر بہت خوشحال تھا اسجد، وہ بول رہے تھے۔ بابا جان، امی، میں، مصطفیٰ، پھر ہم دونوں کی شادیاں، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا امی کی طبیعت کب خراب ہوئی، وہ کب اتنی کمزور ہو گئیں کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کی موت بہت اچانک سے واقع ہوئی تھی۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ میری ماں کو ہوا کیا۔ ہم دونوں ٹوئنس تھے، مصطفیٰ اور مجھے ایک دوسرے سے بہت محبت تھی۔ امی کے آخری دنوں میں مصطفیٰ ان کے بہت پاس تھا۔ میں بزنس میں الجھ گیا تھا، بابا کا ساتھ دے رہا تھا، وہ مصروف رہتے تھے بہت۔ میں ان کا خیال رکھ رہا تھا اور مصطفیٰ امی کا۔ وہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں نے مصطفیٰ سے پوچھا انہیں کیا ہوا تھا، وہ کیوں اتنی ڈسٹرب اور بیمار رہتی تھیں۔ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ پھر ایک دن میں امی کے کمرے میں تھا، ان کی کافی چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ پھر مجھے ان کی رپورٹس ملی، ان کی دونوں کڈنیز فیل ہو گئی تھیں، اور اس رپورٹ کے ساتھ ایک اور رپورٹ بھی تھی کہ مصطفیٰ کی کڈنیز ان سے میچ ہو گئی تھیں، مگر اس نے کبھی امی کی کڈنی ڈونیٹ ہی نہیں کی۔ یہ سوال لے کر میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو امی کا انتقال کبھی نہ ہوتا۔ اس نے کہا امی ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ امی نے مصطفیٰ کو اپنی قسم دی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، میری ماں کی زندگی کی اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی انہیں بتاتا ہی نہ کہ انہیں کڈنی میں دے رہا ہوں۔ یوں میں نے ماں کھو دی اور اس کے ساتھ بھائی بھی کھو دیا۔ مصطفیٰ سے نفرت نہیں ہے مجھے اسجد، میں بس اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں جب اسے دیکھتا ہوں تو ماں کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو غلط لگتا ہے، چچا جان نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا۔ مجھے اس کا یقین وہ آخری حد تک گئے ہوں گے انہیں بچانے کے لیے، مگر جن کی زندگی ختم ہو گئی ہو ان سے آپ نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے چچا کو وہ سزا دی ہے جو وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ 2 گھروں کو الگ کر دیا، زینت خالہ، امی دونوں کو ساری زندگی الگ رکھا۔ آپ کی ناراضگی، آپ 22 سال تک ان کے گھر نہیں گئے، ان کی شکل تک نہیں دیکھی، ان سے بات تک نہیں کی، صرف اسی لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دادی جان کا انتقال اسی لیے ہوا کیونکہ وہ لاپرواہ رہے۔ ان کے معاملے میں آپ کو غلط لگتا ہے۔ مصطفیٰ کمال کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لاپرواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے رشتوں سے بہت محبت کرتے ہیں بابا جان، آپ سے بھی، مجھ سے بھی، اور دادی جان سے بھی کرتے تھے۔ وہ ضرور اتنے مجبور رہے ہوں گے کہ وہ انہیں بچا نہیں پائے۔ آپ کو ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، ان کو وہ سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں بابا جان، اپنی انا چھوڑ دیں، میرے لیے چچا کے پاس چلے جائیں، دیواریں گرا دیں، یہ ہمارا ایک گھر ہے، ایک عزت، اس کو یوں تار تار مت کریں۔ سفیر کمال بغور اپنے بیٹے کی باتیں سن رہے تھے۔ اسجد، یہاں سے چلے جاؤ پلیز، میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے۔ ماضی میں نہیں جانا چاہتا، میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نہ مصطفیٰ کمال سے نفرت کرتا ہوں، نہ ہی میری اس سے کوئی رنجش ہے، میں بس اسے دیکھنا نہیں چاہتا، بات ختم۔ آپ کو انہیں دیکھنا پڑے گا، میرے لیے ان کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو قسم ہے اپنے بیٹے کی، آپ نے ساری زندگی اپنے چچا جان کو اپنی ماں کی موت کا قصوروار مانا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ امی میری موت کا قصوروار آپ کو سمجھے؟ اسے کہتے ہیں الزام لگانا بابا جان، جسے کہتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانا۔ وہ صرف آپ کی ماں نہیں تھی، وہ چچا جان کی بھی ماں تھی۔ سفیر کمال کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، میں مر جاؤں گا اگر مجھے سہرش نہ ملے۔ اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے، اور اگر آپ اپنی جوان اولاد کو مار دینا چاہتے ہیں نا تو رہیں اپنی انا میں۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب جب تک آپ مصطفیٰ کمال کی طرف نہیں جائیں گے تب تک آپ میری شکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اداس ہو؟ مصطفیٰ کمال اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نہیں،
نہیں بابا، اداس نہیں ہوں۔ اس کے کاندھے پر سردی کی وجہ سے شال رکھ چکے تھے۔ آج کل بہت سردی، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ مسکرائی۔ مجھ سے زیادہ خیال کی ضرورت آپ کو ہے، مگر آپ نہیں رکھتے اور مجھے خیال رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تم جتنا میرا خیال رکھ سکتی ہو رکھ رہی ہو، اس سے زیادہ تم کیا کر سکتی ہو؟ وہ مسکرائی اور اپنے بابا کے کاندھے پہ سر رکھا۔ عزت کی وجہ سے پریشان ہونا، مگر ڈرو نہیں، وہ منا لے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ منائے۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا کیوں؟ نہ جانے کیوں بابا جان، مجھے آپ کے سفیر کمال سے ڈر لگتا ہے۔ چچا ہیں وہ تمہارے، تمیز سے بات کرو۔ زندگی میں کبھی ان سے پالا نہیں پڑا نا، تو تمیز آئی نہیں میرے مزاج میں۔ وہ بہت اچھے انسان۔ ہاں یہ تو آپ کہتے ہیں، مگر کیا یہ اچھے انسان کی نشانی ہے کہ آپ پر وہ الزام لگایا جو آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے؟ میری بھی غلطی ہے، وہ ہم دونوں کی ماں تھی۔ مجھے سفیر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ اسے سب بتا دیتا تو شاید کیا آپ کسی کی موت نہیں ٹال سکتے تھے بابا جان؟ جنہوں نے دنیا چھوڑنی ہوتی ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو، مگر ہم کسی کی سوچ کو نہیں بدل سکتے نا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں امی کی ساری تکلیفیں خود پر لے لیتا، مگر میں نہیں کر پایا۔ تو میں زینت کی تکلیفیں بھی نہیں لے پایا۔ وہ بھی دنیا چھوڑ گئی، تو کیا اب میں امی کے قتل کا الزام آپ پر لگانا شروع کر دوں؟ وہ ہنس پڑے۔ خیر تم ایسا نہیں کرو گی۔ اچھا وہ کیوں؟ کیونکہ میری بیٹی سمجھی اور سلجھی ہوئی ہے۔ تو وہ ہنس پڑی۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں؟ نہیں، اب اتنا غلط بھی نہیں کر سکتی اپنے بابا کے ساتھ۔ منا لے گا، تم اداس مت ہو۔ اس کی محبت میں گھل کے مر نہ جانا۔ وہ تنگ کر رہے تھے اب اسے۔ وہ گھورنے لگی اپنے بابا کو اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں، آپ بیٹھے رہیں۔ ارے بیٹھ جاؤ نا، روٹ کیوں رہی ہو؟ روٹ نہیں رہی، تنگ ہو رہی ہوں۔ میں اس کا نام نہیں سننا چاہتی اس وقت۔ تم اسی کا نام سننا چاہتی ہو اس وقت۔ میں جانتا ہوں جتنی محبت وہ تم سے کرتا ہے نا، تم بھی کرنے لگی ہو۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ یہ میری غلط فہمی نہیں ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اس سے پیار نہیں کرتی۔ آپ سے بحث کا کوئی مقصد نہیں، مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا۔ وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے شریر سا مسکرا رہے تھے اور وہ پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ میں کمرے میں آ سکتا ہوں عزت؟ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ سفیر کمال نے گہرا سانس لیا۔ میں مصطفیٰ کمال کے گھر چلنے کے لیے تیار۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں کئی دن سے تمہاری باتوں کے بارے میں سوچے جا رہا ہوں۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو، جو ہوا اس میں مصطفیٰ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے کہہ رہے تھے۔ یہ تو شاید میں بہت پہلے مان چکا تھا۔ اس سے نہ دیکھنے کی بات شاید اس لیے کرتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا کیسے ہو پاؤں گا۔ اتنی لمبی سزا دی میں نے اپنے بھائی کو، اپنے ہی بھائی کو۔ وہ ہمارا مضبوط کنیکشن رہا ہے بچپن سے لے کر تب تک جب تک ہم الگ نہیں ہوئے۔ اس کی تکلیف، اس کا اکیلا پن میں اپنے دل کے اندر، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، محسوس کرتا ہوں۔ مگر کبھی کبھی ہم انسانوں کی انا اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ پاتے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسجد کے ہاتھ تھام گئے تھے۔ مگر میں تمہارے لیے اپنی انا کو چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اسجد مسکرایا اور بے ساختہ اپنے بابا کے گلے سے لگا۔ مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے، مجھے یقین تھا آپ پر۔ میں جانتا تھا کہ میرے بابا کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بے حد محبت ہے، بس آپ کہنے سے اور بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ مگر زندگی ایک ہی ہے بابا جان، کبھی کبھی محبت میں انا کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے چھوڑ دی ہے برخوردار، میں نے چھوڑ دی ہے۔ کیا کچھ دیر مجھ سے بات کر سکتی ہو؟ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں فون کیا ہے مجھے؟ بس ایک چیز بتانی تھی۔ کیا بتانا تھا؟ کل میں اور بابا امی کے ساتھ تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ جو چلتی ہوئی بات کر رہی تھی رک گئی۔ ٹھنڈ کے دن تھے، ہوا تیز تھی۔ میں سمجھ نہیں پائی کون میرے گھر آ رہا ہے؟ سفیر کمال اپنے بھائی مصطفیٰ کمال سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں سہرش کے چہرے پر رنگ بکھرے تھے، مگر وہ اپنے رنگ چھپاتی ہوئی پوچھنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آ جانا چاہیے محترمہ، کیونکہ اب تمہارے پاس مجھ سے بھاگنے کے کوئی بہانے نہیں ہیں۔ اسی لیے بھاگنا چھوڑ دو اور کل کی تیاری کرو، اسجد لینے آ رہا ہے تمہیں۔ وہ فون بند کرتے ہوئے تیز سے قدم اٹھاتے نیچے کی طرف جا رہی تھی، جب اس کا سیڑھیوں پہ ہی ٹکراؤ اپنے باپ سے ہو گیا۔ کیا ہو گیا لڑکی، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اسجد نے کال کی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ چاچا جان کل گھر آ رہے ہیں۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ جو اس کے بالکل مقابل کھڑے تھے لڑکھڑانے لگے۔
مگر اپنے بابا کو تھام چکی۔ آپ ٹھیک ہے نا بابا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دکھ رہی تھی۔ اب میرے سامنے آ کر بیٹھ ہی گئے ہیں تو خاموش کیوں؟ مصطفیٰ کمال کے بات کرنے پر سفیر کمال نے اس کی طرف دیکھا۔ حوصلہ نہیں پیدا کر پا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا میں تم سے کیا کہوں؟ بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ سیدھی سی بات کہہ دو۔ وہ تو بچپن سے میری ہے، سہرش کو مانگنے نہیں آیا میں جو اپنی ہو اسے مانگا نہیں جاتا، وہ تو میری اپنی بچی۔ مصطفیٰ مسکرائے۔ ٹھیک کہہ رہے، میں شاید تم سے اپنا بھائی مانگنے آیا ہوں، جو میں نے خود کھویا تھا اپنی نادانیوں اور غلطیوں کی وجہ سے۔ مصطفیٰ کمال جو سر جھکائے بیٹھے تھے بے ساختہ ان کا سر اٹھا اور مسکرائے۔ سفیر کمال کو ان کی مسکراہٹ اچھی نہیں لگی۔ وہ چاہتے تھے وہ چیختے، چلاتے، غصہ کرتے، مگر وہ مسکرا رہے تھے۔ اور اب تم یہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ مصطفیٰ کمال ہنس پڑے۔ میری بیٹی تمہاری اپنی ہے تو کیا میں پرایا ہوں؟ میں بھی تمہارا ہی ہوں سفیر صاحب۔ تم صرف مجھے ایک کال ہی کر لیتے تو میں سارے فاصلے مٹا دیتا، مگر تم نے کبھی فاصلہ مٹانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں گلہ نہیں کر رہا، نہ تم سے کبھی ناراض رہا ہوں، بس دور تھا کیونکہ تم نے دور کر دیا تھا مجھے۔ معاف کر دو، امی کا غم ہم دونوں کا تھا، میں نے اسے صرف ایک طرف کر دیا۔ بابا سے 2 بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹے کو الگ کر دیا۔ وہ مجبور ہو گئے ان کے آگے۔ سفیر کمال رو رہے تھے۔ اٹس اوکے، میں معاف کر چکا ہوں۔ بابا مجھ سے ملتے رہتے تھے، زینت سے ان کا بہت اچھا تعلق تھا۔ دور تھے مگر فاصلہ نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی فاصلہ نہیں رکھنا چاہتا مصطفیٰ، مجھے میرا بھائی واپس چاہیے۔ مصطفیٰ کمال سفیر کمال کی اس بات پر جیسے دل سے مسکرائے۔ میں ساتھی ہوں تمہارے، ہم دور کبھی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں۔ سفیر کمال کو اس چیز پر پورا اتفاق تھا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے کہ ان کے دل جڑے ہوئے تھے۔ سہرش کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسد کمال کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی کہ سفیر کمال نے مصطفیٰ کمال سے اسے مانگ لیا تھا، اور وہ دونوں مان گئے تھے۔ وہ تو جیسے حواس میں نہیں لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر قدرتی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اسد کا نام پڑھتے چہرے پر سرخی بکھر گئی۔ محترمہ، اب بات کر سکتا ہوں؟ وہ ہنسنا چاہتی تھی مگر ہنس نہیں پائی۔ ہاں کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ تم نے کہا تھا میں تمہاری عزت ہوں کہ مجھے اپنی عزت بنا کر دکھاؤ۔ میں نے بنا لیا تمہیں اپنی عزت۔ کچھ ہی دنوں میں تم نے میری ہو جانا ہے۔ پھر جو تمہارے سارے نخرے ہیں نا، کسی کھاتے میں نہیں آئیں گے محترمہ۔ پھر میں شوہر اور تم میری بیوی، تو کیا بیوی کی عزت شوہر پر فرض نہیں ہوتی؟ وہ ہنس پڑا۔ آنکھوں پر بٹھاؤں گا تمہیں، میرا وعدہ ہے تم سے۔ چند ہی دنوں میں جیسے دھوم دھام سے وہ حقیقی معنوں میں اسد کے نام لکھ دی گئی تھی۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور ان کے بڑوں کی موجودگی میں، کھلے دل کے ساتھ ہر رنجشوں کو مٹاتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے جھمکے اتارتی ہوئی پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا۔ اپنی دلہن کو دیکھنے آیا ہوں، رخصتی نہیں ہوئی ہے ابھی میری۔ ہاں تو کیا ہو گیا، بیوی تو ہو نا میری اب۔ وہ دونوں بازو اس کے گلے پہ رکھتے ہوئے اس کے بے حد پاس کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اسد کے دونوں ہاتھوں پر مارا۔ دور رہو۔ وہ دور ہوا۔ ہمیشہ کرنٹ مارتی ہو تم، ہاتھ بھولو گے تو میں کرنٹ ہی ماروں گی نا۔ اسد ہنس پڑا۔ اور کتنے عرصے تک یہ کرنٹ مارنے کا ارادہ ہے؟ جب تک میرا دل کرے گا۔ اور یہ دل کب تک کرے گا؟ مجھے کیا پتا، جب تک رخصتی ہو۔ اور یہ رخصتی کب ہوگی؟ جب میرا دل کرے گا۔ اور یہ دل کب کرے گا؟ جب یہ دل آپ کا ہو جائے گا۔ اور یہ دل میرا کب ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواب نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ جواب کب آئے گا؟ جب میرا دل تم پر آئے گا۔ اور یہ دل مجھ پر کب آئے گا؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ جب تم یہ دل جیت جاؤ گے۔ میں جیت جاؤں گا، مجھے پتا ہے، کیونکہ یہ دل میرا ہی ہے۔ وہ مسکرائی۔ پتہ نہیں، شاید۔ اتراتے ہوئے آگے بڑھی تو اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ پلٹی تو دونوں کی نظریں ملی۔ تم نے پھر سے چھوا ہے؟ تمہیں چھونے کا پرماننٹ سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، مگر تم تمیز میں رہ سکتے ہو۔ وہ اس کا ہاتھ خود سے دور کرتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ تمہارے لیے تمیز میں رہ سکتا ہوں، مگر صرف رخصتی تک۔ پاس آتے ہوئے چھیڑ گیا تھا تو وہ اترائی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ جاؤ یہاں سے، بابا کو بلا کر نہ تمہاری شامت بلوا دوں گی میں۔ مصطفیٰ کمال تو میرے دوست جیسے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ بیٹی کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جناب۔ نکلو اب یہاں سے۔ یہ مت بھولو کہ اب چچا جان بھی میری ہی ٹیم میں ہیں۔
कर लो बात, अशरत ने जैसे बड़ी मायूसी के साथ कहा था। बीवी के बाद ना शौहर की कोई औकात नहीं रहती घर में। ठीक कह रहे हो, मेरी तो अभी से ही कोई औकात नहीं। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया, मगर उसका हाथ थामती हुई उससे रोक गई थी। वो पलटा तो दोनों की नज़रें मिली। मेरी नज़रों में है, जैसे कि मैंने कहा था। मुझे इज्जत दी है तुमने, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूँगी। वो मुस्कुराया। जानता हूँ, मजाक एक तरफ, मगर मुझे मान है तुम पर। ये कैसी सज़ा है जो निकाह के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही? मैंने कोई सज़ा तो नहीं दी तुम्हें, मिलती नहीं हो मुझसे। मैं ऑफिस में बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। होते रहो बोर, मैं स्कूल में हूँ। यानी तुम चाहती हो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मोहतरम, वहीं पे बैठे रहो। वो खड़ा हुआ था, गाड़ी की कीज़ उठाई थी, अपना कोट उठाते बाहर निकल रहा था और उससे बात भी कर रहा था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम मेरे लिए डिस्परेट हो रही हो। मैं तुम्हारे लिए डिस्परेट नहीं हो रही। डफर? हाँ, शौहर को डफर कह रही हो? नहीं, मैं तो अपने असरत से बात कर रही हूँ जो मेरे आगे पीछे घूमता है। मैं अभी भी तुम्हारे आगे पीछे ही घूमता हूँ, तुम हाथ नहीं आ रही। वो इतराते हुए कह रहा था तो वो हंस पड़ी। अभी तक तुम गाड़ी में बैठ चुके होगे, है ना? वो अदा से बोली और वो वाकई गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। कितना कंट्रोल करती हूँ ना मैं तुम्हें। तो वो हंस पड़ा। देखो ना, यही तो मसला है कि तुम वहाँ स्कूल में बैठी मुझे कंट्रोल कर रही हो प्रिंसिपल साहिबा। देखो, यही रूप सारी ज़िंदगी कायम रखना है मुझे, इसीलिए दूर ही बेहतर हो तुम। वो क्यों? जब कुछ ज़्यादा मैसर आ जाता है ना तो फिर रास नहीं आता। तुम जब रास आ जाओगी ना मुझे तो बताऊंगा तुम्हें कि तुम कितनी ख़ास और प्यारी हो। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो तुम मुझे समझती हो। वो खामोश हो गई थी। मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती असद, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, बहुत ख़ास। मोहब्बत नहीं करती ना मुझसे तुम करते हो? तुम्हें अभी तक नहीं लगता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? पागल लड़की, क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वो आंखें गोल करती हुई पूछ रही थी। हाँ, मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता आया हूँ, सारी ज़िंदगी करता ही रहूँगा, इस पर मुझे कोई शक नहीं। ठीक है, देख लूँगी मैं तुम्हें कितनी मोहब्बत निभाते हो तुम। इससे ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत क्या निभाऊँ? क्या किया है तुमने मेरे लिए? वो पूछने लगी। सफ़ीर कमाल की अना को गिराया है तुम्हारे लिए, बहुत मुश्किल काम था ये। वो सांस लेता हुआ बोला तो वो खिलखिला कर हंस दी। यूं ही हंसती रहो क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हंसी को कायम और दायम रखना। यार शिट, क्या हुआ? यानी मुझे रोड बनना पड़ेगा कुछ देर के लिए? वो क्यों, तुम आ रहे हो ना? वो फिर से चीखते हुए बोली तो वो गाड़ी की स्पीड तेज़ कर चुका था। यानी यूँ समझो कि आ ही गया हूँ। कोई तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मुझसे चाह नहीं सकता, इसीलिए ज़्यादा इतराओ मत। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें असद कमाल की मोहब्बत मिली है। जी जी जनाब, मान लिया मैंने। उसे सारा टाइम अपने साथ लिए घुमाता रहा। उसकी बातें सुनती हुई परेशान भी होती थी और खुश भी होती थी। असद कमाल साहब, आप बहुत बोलते हैं। वो रुक गई तो उसे देखने लगा। मैं तो बचपन से इतना ही बोलता था, सुनाई तुम्हें अभी दे रहा है। असद ने उसके हाथ थामते हुए कहा तो उसकी आंखों में देखती हुई मुस्कुराई। कुछ कहना चाहती हो? नहीं। वो हाथ छुड़वाती हुई आगे बढ़ गई तो उसकी पोस्ट देखता रह गया। मोहतरमा, तुम कुछ कहना चाहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? इतने अच्छे नहीं हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। वो इतराती हुई बोली तो वो रुक गया। वो आगे बढ़ती गई। उसको साथ ना पाकर वो रुकी, पलटी। दोनों की नज़रें मिली। तुम मुझे बहुत चाहती हो, एतराफ़ नहीं करती, ये बात अलग है। इसका हिसाब मैं तुमसे लेता रहूँगा सारी ज़िंदगी। जो तुमने मुझे तड़पाया है ना, इतना कोई नहीं तड़पा सकता। आए बड़े कि मैंने तुम्हें तड़पाया। मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ तुम करते हो और ख़ुद ब खुद होता चला जाता है। यानी तुम मासूम हो? हाँ जी, मैं तो मासूम हूँ। लड़कियाँ मासूम ही होती हैं। सारे जो लफंटर होते हैं ना, वो लड़कों में होते हैं। तुम अपने शरारती ना होते ना तो कभी भी हम लड़ते ना। हम बहुत लड़े हैं बचपन में। तो तुम सारी कसरें अभी निकाल रही हो मुझसे? नहीं, अब तो ये सारी मुसीबत सारी ज़िंदगी के लिए है। ये कहती हुई वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी तो वो हंस पड़ा। जानती हो तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो रुकी। क्या मसला है मेरे साथ? तुम प्रिंसिपल हो ना, रोब झाड़ना तुम्हारी आदत हो चुका है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो हंसते हुए उसे सुन रही थी। बदल देना ना मुझे, खामोश हो जाऊंगी ना तो समझ में आएगा तुम्हें, डफर कहीं के। ये कहती हुई वो उसकी गाड़ी में बैठ गई और वो हंसता हुआ गाड़ी की दूसरी जानिब आता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था।
सीट की पुश्त पर सर रखते उसकी तरफ मदहोश खोए हुए अंदाज में देखने लगा, जैसे उसका आशिक हो। वो कुछ मिनट उसे यूं ही खुद को देखने देती रही, फिर पलट कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? गाड़ी चलाओ। उसके चेहरे पर जैसे सुर्खी बिखरी जो असद ने बगौर नोट की थी। यूं कहो ना, मुझसे शर्म आ रही है। मुझे कोई शर्म वर्म नहीं आ रही। तमीज़ सीखो तुम। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। मैं तमीज़ में रहा तो बेशरम कौन बनेगा? यानी बेशरम हो तुम, मान रहे हो? डफर। वो फिर से बोलती हुई विंड स्क्रीन से बाहर देखती रही और यूं ही कई सानियों उसे देखता रहा। असद को उसे देखना बेहद पसंद था। वो क्या करता अपने दिल का, जो उस औरत के नाम न जाने कब से लिखा हुआ था। बाबा, आप ठीक है ना? बाबा। वो सोए हुए थे। वो उनके सराहने बैठी उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जैसे होश में ही नहीं आ रहे थे। बाबा। वो उन्हें पुकारने लगी। कल रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक से क्या हो गया था? वो उन्हें कल ही तो देखकर बहुत खुश हुई थी। सफ़ीर, कमाल, असद उनके साथ बैठे वो कई घंटे बातें करते रहे। काफ़ी अरसे बाद वो उन्हें मुस्कुराते हुए देख पाई थी। कल ही उन दोनों की रुखसती अगले हफ्ते के लिए पक्की हो गई थी। असद के इसरार पर वो मज़ीद एहतजाज ना करते हुए उसकी तरफ जाना चाहती थी। बाबा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? बाबा, क्या हुआ? वो नहीं उठ रहे थे। वो बेसाख्ता उठती हुई फ़ोन उठा गई थी। असद को कॉल करते हुए वो अटक अटक कर बोलने लगी। बाबा, बाबा नहीं उठ रहे असद। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हो रहा है। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं आ रहा हूँ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई टेंशन मत लो, चचा को कुछ नहीं होगा। वो कुछ ही देर में उसके पास पहुँचा था। मुस्तफ़ा कमाल की सांसें चल रही थीं, मगर वो होश में नहीं आ रहे थे। असद उनको सहारा देते हुए गाड़ी की पिछली निश्चित पर लिटा चुका था। वो अपने बाबा के साथ ही पीछे बैठ गई थी और सारा रास्ता उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जैसे होश में आ ही नहीं रहे थे। अस्पताल की राहदारी में चक्कर काटते हुए वो उंगलियां चटखाए जा रही थी। असद आगे बढ़ते हुए उसे थाम चुका था। चचा को कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सांस लो, ब्रीथ। वो पानी उसे पिलाने लगा। वो गहरे गहरे सांस लेती पानी पीने लगी। उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मेरी ज़िंदगी में मुझे उनसे ज़्यादा और कोई अजीज़ नहीं, कोई भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मुझे कोई नहीं है उनसे ज़्यादा। वो बेख्तियार उसके सीने पे सर रख चुकी थी। असद ने उसके इर्द गिर्द अपना हिसार तंग किया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। कुछ नहीं होगा चचा को, मत रो प्लीज़। असद की सफ़ेद शर्ट उसके आंसुओं से तर होती जा रही थी। उसकी आंखें भी भीगती चली गई थीं। सफ़ीर कमाल भी दीवार से टेक लगाए खड़े थे, बड़े मायूस लगते थे। तभी डॉक्टर्स वार्ड से बाहर निकले। सहरिश बेसाख्ता डॉक्टर की तरफ बढ़ी। मेरे बाबा कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं। आप ख़तरे से बाहर, उनका ख्याल रखना है आपने। कोशिश करें कि उन्हें अकेला ना छोड़ें। कैसे हैं अब्बू? सफ़ीर कमाल सहरिश की तरफ देखते हुए भाई की खैरियत पूछ रहे थे। ठीक हैं, वो आराम कर रहे हैं। वो कल सुबह ही घर के लिए डिस्चार्ज हो गए थे। चचा, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। हाँ, बैठ जाओ, मैं सुन रहा हूँ। उनके सामने नरमी के साथ बैठ गई। मैं कुछ अरसे रुखसती नहीं करना चाहती। आप खुद असद से बात करें। मेरा बात करना उसे बुरा लगेगा। मैं उसे तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकती, बस रुखसत नहीं होना चाहती। बाबा के साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़। असद जो घर में दाखिल हो रहा था ये बातें सुनते हुए दाखिल। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ूंगा? वो उठ खड़ी हुई। मैं ऐसा तो नहीं कह रही। आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। बस मैं बाबा को छोड़ के नहीं जा सकती। वो मुस्कुराया। छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके मुकाबिल खड़ा हो गया। हमारी रुखसती इसी हफ्ते होगी, समझ रही हो ना तुम ये कैंसिल नहीं कर सकती। चचा हमारे साथ रहेंगे। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ना, मैं रुखसती नहीं चाहती तो इसका मतलब नहीं चाहती। चचा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? सफ़ीर कमाल उठ खड़े हुए और बड़ी नरमी से उसके सर पे हाथ रखा।
जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मगर अर्शद ठीक कह रहा है, मैं भाई को घर लेकर जाना चाहता हूँ। हम सबके बीच में मुस्तफ़ा ठीक हो जाएगा, वो यहाँ अकेला नहीं रहेगा। रुखसती हो जाने दो। बाबा कभी नहीं मानेंगे, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं उन्हें अकेला नहीं कर सकती। आप मेरी बात समझ जाएं और अपने बेटे को भी समझा दें। वो ये कहती हुई आगे बढ़ गई थी और सफ़ीर कमाल ने अपने बेटे की तरफ बेबस आंखों से देखा। कुछ अरसा दो इसे, ठीक हो जाने दो मुस्तफ़ा को, वो खुद रुखसती करवाएगा। बाबा, बात रुखसती की नहीं, मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। बात उस एतमाद की है जो सहरिश को हम पर नहीं। इसे लगता है मैं चचा को अकेला छोड़ूंगा। इसे लगता है वो मुझे आहम नहीं है। इसे लगता है कि सिर्फ वही उनसे प्यार करती है। क्या आप प्यार नहीं करते उनसे? क्या मैं नहीं करता? क्या वो हमें अजीज़ नहीं है? वो ये सब कुछ क्यों नहीं सोचती? बात रुखसती की नहीं है बाबा। जैसे कि मैं हमेशा कहता, मैं ख़ुद को सहरिश के नाम लिख चुका हूँ, फिर वो जैसी भी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारे मैं सुकून से गुजार सकता हूँ। मगर ये बेअतनाई, ये अजनबियत तोड़ती है मुझे। उसे पता होना चाहिए कि हम एक हैं, अलग नहीं है। सफ़ीर कमाल का सर झुका था, आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे थे। मैं जा रहा हूँ बाबा, उसे बता दीजिएगा कि रुखसती नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहती। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। दिल दुखाया है उसने मेरा आज, ये भी बताइएगा। और मैं खफा, ये भी प्लीज़ उससे खफा मत हो। मैं खफा हूँ, मेरा दिल दुखाया है उसने। क्या कर रही हो तुम? वो अपने बाबा का हाथ थामे बैठी हुई थी। रुखसती क्यों डिले की है? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो उठते हुए उनको दवाइयाँ पिलाने लगी तो वो बड़ी नरमी के साथ दवाइयाँ खा रहे थे। तुम ना गलत कर रही हो, अपने शौहर का इतना इम्तिहान ना लो, उस पर एतमाद रखो। वो मेरा बच्चा है। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि मुझे अकेला नहीं छोड़ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला नहीं रह सकता। आप अकेले नहीं रह सकते बाबा जान, और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं भी करता हूँ, मगर यूँ अपने शौहर का दिल ना तोड़ो। सफ़ीर मेरा भाई है, तुम जहाँ रुखसत होकर जा रही हो वो घर कौन सा मेरा नहीं है, मेरा ही है। तुम क्यों कर रही हो ये सब? मुझे पता है आप अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ अम्मी की यादें हैं, मेरा बचपन गुजरा है, मैं सब जानती। आपको प्रेशराइज़ नहीं करूँगी जब तक आप ठीक नहीं होते। कोई रुखसती नहीं हो रही। वो स्कूल से घर आई तो उसकी नज़रें असजद से टकराईं। वो मुस्तफ़ा कमाल को थामता हुआ सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रहा था। तुम कब आए? वो बेसाख्ता पूछने लगी, मगर वो उसे जवाब नहीं दे रहा था। बैठ जाएं चचा जान, मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई है, पी लें। वो उनके आगे कॉफ़ी रखता हुआ जैसे उनका ख्याल रख रहा था। सुबह से आया है वो है ये, जब से तुम स्कूल गई हो यहीं पर था। तुम ऑफिस नहीं गए? मगर उसे जवाब ही नहीं दे रहा था, उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। चचा जान, इससे कहें कि मुझसे बात नहीं कर रहा। मुस्तफ़ा कमाल मुस्कुराए। ये कह रहा है कि तुमसे बात नहीं कर रहा। क्यों बात नहीं कर रहा? पूछें इससे कि मैंने क्या किया है। पूछ रही है तुमसे कि तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे। इसने क्या किया है? असद मुस्कुराया। बताएं इसे कि इसने मुझ पर एतमाद नहीं किया। ये कहता है कि तुम्हें उस पर एतबार नहीं। बताएं अपने दामाद को कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपके पास रहना चाहती हूँ जब तक आप ठीक ना हो जाए। वो कह रही है कि वो बस मेरे पास रहना चाहती है। वो आपके पास हमेशा रह सकती है, हमेशा। मुस्तफ़ा कमाल ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। सहरिश ने नज़रें चुराईं। कुछ ही देर में वो आगे बढ़ता हुआ मुस्तफ़ा कमाल से अल्लाह हाफिज़ करता घर से बाहर जा रहा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके पीछे गई और दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? मैं तुम्हें अवॉइड नहीं कर रहा, तुमसे बात नहीं करना चाहता, बात ख़त्म। वो बेसाख्ता पीछे हटी और वो दरवाज़ा खोलता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैं बात करना चाहती। किससे? तुमसे। मगर मैं बात नहीं करना चाहता। असजद, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए माफ़ करूं? किस किस चीज़ के लिए माफ़ करूं? हमेशा मुझ पर एतबार ना करने के लिए, या हमेशा मुझे तकलीफ़ पहुंचाते रहने के लिए, हमेशा मुझसे ज़िद करने के लिए? क्योंकि तकलीफ़ तो मैंने तुम्हें कभी नहीं पहुंचाई।
وہ معصوم انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ ہنس پڑی۔ ہاں تم تو بہت معصوم ہو، میں جانتا ہوں۔ سارا قصور ہی میرا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں رخصت ہونا چاہتی ہوں، تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اس دفعہ میں کوئی بہانہ نہیں بناؤں گی، لے جاؤ مجھے، تمہاری بیوی ہوں میں، تم حق رکھتے ہو مجھ پر۔ مجھے رخصتی سے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے۔ اسد اس کے معصوم لہجے پر مسکرایا مگر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ مسکرائے۔ تم ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی، تم جانتے ہو، وہ اتراتی ہوئی بولی تو اسد ہنسنا چاہتا تھا مگر وہ ہنسے بغیر کہنے لگا، اگر میں کہوں کہ میں تمہیں رخصت نہیں کرنا چاہتا تو؟ سحرش گہرا سانس لیتے ہوئے فون کی اسکرین کو گھورنے لگی۔ تم ہوش میں نہیں ہو شاید، کل بات کریں گے۔ وہ فون کٹ کرنے لگی۔ جب وہ بے اختیار بولا، نہیں نہیں میں نے بات کرنی ہے، وہ مسکرائی، تو پھر کب رخصت کر رہے ہو مجھے؟ جب تمہیں پتہ ہو اور یقین ہو کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بے اختیار بولا، کل؟ بہت جلدی نہیں، میں نے بہت دھوم دھام سے تمہیں رخصت کرنا ہے۔ اچھا تو پھر پرسوں؟ کیا ایک دن میں میرے لیے تیاری نہیں کر سکتے؟ کر سکتا ہوں، میں تمہارے لیے دنیا ادھر سے ادھر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ تو پھر تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، مجھے یہاں سے رخصت کر کے لے جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے فون کٹ کر چکا تھا۔ اتنے خوش کیوں ہو برخوردار؟ سفیر کمال اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ بابا بابا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پرنسپل صاحبہ کا کال آیا تھا۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کل مجھے لے جاؤ۔ سچ؟ ہاں، پر میں نے کہا کہ کل کیسے لے کر جا سکتا ہوں، کل تو بہت پاس ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کہتی ہے پرسوں لے جا۔ پھر میں اسے پرسوں لے کر آ رہا ہوں۔ امی آپ کی بہو آ رہی، آپ کی زینت کی بیٹی آ رہی ہے۔ زارا کمال جیسے مسکرائی تھی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے اور وہ ماں کا سر اپنے کاندھے پہ رکھ چکا تھا۔ رونے کی بات نہیں ہے، بہو آ رہی، خوش ہو جائے نا، بہو نہیں ہے وہ، بیٹی ہے میری۔ ہاں ہاں پھر میں داماد بن جاؤں گا آپ کا، پرواہ نہیں۔ وہ ہنس پڑی تھی، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ خوبصورت جوڑے میں ملبوس بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک تم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، یا میری آنکھوں کے لیے تم سے زیادہ خوبصورت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سحرش کمال کی بارات دیکھنے والی تھی، لوگ اش اش کر اٹھے تھے۔ وہ جس طرح اسے لینے آیا تھا، جس شان سے لینے آیا تھا، لوگوں نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ میں امپریس ہوں تم سے۔ وہ اپنا گھونگھٹ درست کرتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ کیسے؟ جس طرح تم بارات لائے، میں واقعی امپریس ہوں۔ دیکھو تم نے چیلنج کیا تھا کہ ایک دن میں کر پاؤں تو کر کے دکھاؤں، لو میں نے کر کے دکھا دیا۔ جس کی دلہن تمہارے جیسی ہو اس کو تھوڑی سی ایفرٹس تو کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو وہ ہنس پڑی تو اسد کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہنسی وہی لگی۔ میں ساری زندگی تمہاری یہ ہنسی سنتے ہوئے گزار سکتا ہوں۔ وہ پاس آتے ہوئے اسے اپنے دونوں باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ پزل ہوئی، کچھ مسکرائی، مگر آج اس کی رات تھی تو وہ کوئی بھی احتجاج نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ بس وہ سر جھکائے اس کے حصار میں موجود کھڑی تھی، اس کی انگلیوں کو اپنے ارد گرد کھسکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا سر اونچا کر چکا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ نظریں کیوں جھکا کے کھڑی؟ شرم آ رہی ہے مجھے، وہ مدھم انداز میں بولی تو وہ ہنس پڑا اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ آگے کرو۔ وہ ہاتھ آگے کر چکی تھی تو اس نے ایک بے حد خوبصورت انگوٹھی پہناتا گیا۔ وہ بلش ہوئی تھی، اٹھتے ہوئے اسے گلے لگایا اور اس کی بڑی نرمی سے پیشانی چومی۔ کیا میں آج پیار کر سکتا ہوں تمہیں، یا آج بھی مجھے شرم و حیا کا پردہ رکھنا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئے۔ ایک بات کہوں تم سے؟ وہ بہت پاس سے منمنائی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، میں اس میں کھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج میں نہیں روکوں گی، آج میں کسی چیز سے نہیں روکوں گی اسد۔ وہ جیسے سرشار ہوا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ آج میں صرف تمہاری ہوں۔ بابا نے سب کے سامنے مجھے تمہارے حوالے کیا ہے، یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے۔
میری آخری منزل ہو تم، میں تم سے کیسے بھاگ سکتی ہوں؟ اس کی باتوں پر اسجد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی اور سر جھکا تھا اور اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھنے لگا، جھکتے ہوئے اپنے ہونٹ وہاں رکھے۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا، ہمیشہ تمہارے احساسات کا خیال رکھوں گا، میری پہلی پرٹی رہو گی تم، بھولنا مت یہ۔ وہ انگلی آگے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ بیگم صاحبہ، میں کوئی وعدہ نہیں توڑتا، یاد رکھوں گی یہ میں، بھلے یاد رکھنا۔ وہ آگے جاتے ہوئے پھر سے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا اور دونوں باہوں میں بھر کر اٹھا چکا تھا، تو جیسے چوڑیوں کے ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ مسکرایا، اسے لٹاتے اس میں جھکا، انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیرتے ہوئے وہ مکمل طور پر اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ڈراؤ مت مجھے، وہ چہرہ موڑتے ہوئے کہنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ مجھ سے ڈرو گی نا تو مجھے ہی شرم آئے گی خود سے، ڈرو مت، میں تمہارا غلام ہوں اور غلاموں سے ڈرا نہیں جاتا، روب میں رکھا جاتا ہے۔ وہ مدھم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ میں تمہاری عزت ہوں اور تم میری عزت ہو، ہم ایک دوسرے کا لباس، برابر، ایکول۔ وہ مسکرایا اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے تو جیسے سحرش کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کے حصار میں کھوئی جا رہی تھی کیونکہ وہ پاگل سا ہوا تھا۔ آپ کو یہاں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے؟ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں میں۔ کیسے آیا آپ؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں، اسد مجھے لے کر آیا ہے یہاں، کہتا ہے آپ وہاں اکیلے نہیں رہیں گے۔ سفیر کمال مسکرائے۔ میں نے بھیجا تھا اسے، میں خود تمہیں لینے آتا ہی ہوں، تم کبھی نہ آتے، کیونکہ تمہارا مجھ سے عجیب سا ضد ہے نا، اسی لیے اسد ہنس پڑا۔ سحرش باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ خیر، میں تم لوگوں سے جیت نہیں سکتا، مصطفیٰ کمال بے بسی سے بولے تو وہاں سب ہنس پڑے۔ کیا دیکھ رہی ہوں؟ تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے۔ کیا نوٹ کیا ہے؟ آپ صرف مجھے دیکھتی رہتی ہیں جیسے تم مجھے دیکھا کرتے تھے۔ وہ بلش کرتی ہوئی بولی۔ اور تم چڑھا کرتی تھی؟ ہاں، وہ دن گئے۔ اس کی باہیں پھیلاتی اپنا سر اس کی باہوں میں رکھتی، اس کا حصار خود پر جیسے سخت کیا تھا۔ اب میں تمہیں دیکھنا چاہتی، غور غور سے، دل کھول کر، تم صرف میرے ہو، سمجھ آئی میری بات؟ وہ ہنس پڑا، اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھتے ہوئے رخسار چومے، پھر ہونٹوں پر جھکا تو وہ جیسے بلش ہوئی۔ فری ہونے کے لیے نہیں کہا تھا میں نے، تمیز میں رہو۔ وہ مسکرایا۔ شوہر بھی اگر تمیز میں رہے تو ہو گئی محبت۔ سحرش نے جیسے ہاتھ کا مکہ بناتے اس کے سینے پہ مارا اور وہ بلش ہوتا ہوا اسے اپنی دونوں باہوں میں بھرتے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی۔ وہ اقرار نہیں کرتی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اس کے لیے اتنی ہی پاگل ہو گئی تھی جتنا وہ تھا۔